اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بی ٹیم چلن کی جانب سے عارف نوجوان اور منشی سارواٹ صاحب کے چلن سے ہمارے عارف صاحب کے لیے میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ عارف نوجوان نے آج اس چلن کے ماتم سے ہمارے باگلکوٹ شہر میں ایک نیا چراغ لگایا ہے، جس کے ماتم سے اردو چلن کا آغاز شروع ہو رہا ہے۔ اس تعلق سے میں چند باتیں بتاتا ہوں۔ اس کے تعلق سے ماہرین تعلیم کی جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہوتے ہیں۔ اس لیے میں عارف نوجوان سے یہ التجا کرتا ہوں کہ وہ خاص کر اردو تعلیم کے لیے اب توجہ دے کر اس تعلیم کو چار چاند لگانے کی کوشش کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک شعر آپ کے سامنے شروع کرنے جا رہا ہوں، جس کے تعلق سے تعلیم کی اہمیت کے لیے بتا رہا ہوں۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور و طریقہ سیکھا، ہم اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا۔ سلیقے سے جو ہوا میں خوشبو کھول سکتے ہیں، سلیقے سے جو ہوا میں خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ بھائیو، آج ہم تمام لوگوں کو بڑی مسرت ہوتی ہے کہ نومبر کا مہینہ آتے ہی ان رہنماؤں کی یاد تازہ ہوتی ہے جنہوں نے اپنی قوم کے لیے تعلیم کے میدان میں سب سے بڑا رول ادا کیا ہے اور اپنی قربانیاں دی ہیں۔ ہم سب ان کی یاد میں آج اپنے دلوں کو تازہ کر لیں اور ان کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ قوم کے ہونہار طالب علم کی ہمیں آگے کیا کچھ کرنا ہے، ان کی زندگی کو اور ان کے مستقبل کو کیسے سنوارنا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ والدین، رہنما، رہبر، اساتذہ کرام، علماء دین، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس لیے اس نئے جدید دور میں ہم اپنے بچوں کی اصلاح کس طرح سے کریں اور ہم سب کو کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن طلباء و طالبات ہمارے اعلیٰ تعلیم سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ زمانہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، یہاں پر ہر تعلیم کے لیے کمپیوٹر کا سیکھنا ضروری ہے۔ ہمارے حضور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت کا فرض ہے۔ اسی لیے ہمارے بچوں کو تعلیم کی طرف خاص توجہ دلائیں۔ اس موقع پر ہمارے دیش کے رہنما مولانا ابوالکلام آزاد کی یاد آتی ہے۔ یہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے بچپن ہی سے تعلیم حاصل کیا اور ہندوستان کی آزادی میں اپنا بڑا یہ رول ادا کیا۔ خیر، میں اردو کے تعلق سے اردو کو بچانے کے ہر ماہر تعلیم کا یہ فرض ہے کہ اردو کو بچانے کے لیے اپنا تعلق لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا کام کریں اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کریں۔ اردو اسکولوں کی بچانے کی کوشش کریں، اردو زبان کو بچانے کی کوشش کریں، اردو کے لیے تمام اساتذہ کرام مل کر جدوجہد کریں۔ میں ایک شعر یہاں پر بولنا چاہتا ہوں کہ اردو مسافر کی یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے وہ گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اردو زبان اخلاق، کردار اور تہذیب و تمدن سکھاتی ہے۔ اسی لیے یہ اردو زبان بہت ہی شیریں ہے اور چاشنی ہے۔ اردو یہ زبان لشکری زبان ہے۔ لشکری زبان کو ہم اپنی زبان سمجھ کر اسے زبان کو شیریں کرنا ہے اور عام کرنا ہے۔ اور پھر ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بتاتا ہوں کہ خاص کر ہمارے اساتذہ کرام سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خاص کر ہمارے اس میں مدرسے میں اردو کا بول بالا ہو
اور اردو زبان کی پڑھائی ہو اور اردو زبان کی ترقی کے لیے اساتذہ کرام کا اس میں بڑا رول ہوتا ہے. اساتذہ کرام اس میں جد و جہد کرنے کی کوشش کریں. میں احمد حسین قاضی بودیہار میر مدرس باگل کوٹ، میری کل سروس 40 برس ہوئی ہے. میں اسی فیلڈ میں کام کیا ہوں اور میں اردو کے تعلق سے اردو کے لیے جو بھی تکالیف رہتے ہیں میں جان چکا ہوں. جب تک یہ کام اساتذہ کرام اپنے ذمے نہیں لیتے تب تک یہ کام پورا نہیں ہوتا. میں ان تمام اساتذہ کرام سے میری دلی دعا ہے کہ وہ تمام مل کر اس کار خیر میں شریک ہو کر تمام بچوں کو اردو کی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دلائیں. اردو ایک ایسی زبان ہے جو ہمیں دین اور دنیا دونوں سکھاتی ہے. اس لیے تمام اساتذہ کرام کا میں اب ایک بار مؤدبانہ ان سے التجا کرتا ہوں کہ وہ تمام اس چلن کے ماتحت جو بھی آپ پڑھائے ہیں بولنے کے جو آپ کے کچھ کہانیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، ڈرامے ہیں، ہمارے عارف نوجوان ایسے چلن سے ہم لوگوں کو یہ ڈرامے کے تعلق سے بچوں کو ہمیں تعلیم دے سکتے ہیں. اس لیے اس چلن کے لیے میں بہت ہی دلی مبارکبادی دیتا ہوں کہ عارف جیسے نوجوان نے پہلا قدم اٹھایا ہے. اور منشی سارور صاحب کا بھی میں بہت ہی مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے. اسی لیے میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس باگل کوٹ چلن کو پورے سے پورے ریاست بھر میں عام کرنے کی کوشش کریں. میری دلی دعا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.